بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا سے اس قدر آؤ بقا فرماتے تھے کہ ان کے رخساروں کے گوشت پوست میں آنسوؤں کے بہنے سے گار پیدا ہو کر دانت نظر آنے لگے تھے۔ ان کا یہ حالت دیکھ کر ان کی ماں بھی زار و قطار روتی تھی اور ان کے زخم پر کپڑا رکھ دیتی تھی، لیکن اتنا آنسو ہوتا تھا، اتنا روتے تھے کہ وہ کپڑا بھی بہہ جاتا تھا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا دستور تھا کہ یحییٰ علیہ السلام کے سامنے کبھی وعظ نہ فرماتے تھے، کبھی نصیحت نہ کرتے تھے، قبر اور حشر کا بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایسی وعظ کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب بھی وعظ کرتے تو پوچھ لیتے اس مجمع کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہیں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام نے وعظ فرمایا، لوگوں سے پہلے کہا اس میں یحییٰ علیہ السلام تو نہیں ہے۔ سب نے چاروں طرف دیکھا، کسی کو نظر نہیں آیا، فرمایا کہ اس میں یحییٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا بیان شروع کیا اور فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ایک بڑا گڈھا بنایا ہے، اس کا نام سکران ہے، اور ایک بلند پہاڑ بنایا ہے، اس کا نام غضبان رکھا ہے، اس عذاب سے کوئی شخص پناہ نہ پائے گا سوائے اس شخص کے جو رات دن خوف خدا سے اشک بار رہے، رات دن اللہ سے روتے رہے۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک چیخ مار کر زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، اور جب ذرا افاقہ ہوا تو روتے چلاتے ہوئے، کپڑے پھاڑتے ہوئے، سر میں خاک ڈالتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بے قرار اور اضطراب کی حالت میں روتے ہوئے ان کے پیچھے ہو لیے، مگر کسی کو ان کا پتہ نہیں چلا، مجبوراً سب لوگ واپس چلے آئے اور آ کر دیکھا تو یہاں حضرت زکریا علیہ السلام بے ہوش پڑے چلا رہے ہیں، جن کو حفاظت کے ساتھ گھر لے گئے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے دریافت کیا کہ میرا یحییٰ کہاں ہے؟ جب لوگوں نے حالات سے آگاہ کیا تو پریشان ہو کر خود ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں جنگل کو نکل گئی، اور بھوکی پیاسی 3 دن 3 راتیں برابر تلاش کرتی رہی، ڈھونڈتی رہی۔ جب کچھ پتہ نہیں چلا تو انہوں نے ایک چرواہے سے معلوم کیا، تم نے کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جو روتا چلاتا سر میں خاک ڈالتا چلا جا رہا ہو؟ تو اس نے بتلایا کہ کل شام اس پہاڑ کی طرف سے رونے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ چنانچہ ان کی والدہ نے جب اس پہاڑ میں جا کر تلاش کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک گڈھے میں بیٹھے ہوئے عذاب دوزخ کی سختی سے وویلا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ فوراً کلیجے سے لگا کر تسلی دی اور سمجھا بجھا کر گھر لے آئی، اور کھانا سامنے رکھ کر کہنے لگی برائے خدا کچھ کھا پی کر سو رہو، آرام کر لو تاکہ اطمینان ہو جاؤ، یہ ساری کلفتیں جاتی رہے، تکلیف جاتی رہے، پریشانی دور ہو جائے۔
چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی دلداری کے لیے کچھ کھا کر آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ صبح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو جگایا اور کہا کہ اے یحییٰ، خدا تعالیٰ نے تم پر رحمت کاملہ بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اطمینان کے ساتھ رکھو، عنقریب تم جنت میں داخل ہو کر وہاں کی راحت و آرام سے مسرور ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام خوش ہوتے ہوئے پھر جنگل کو نکل جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کہاں غائب ہو گئے۔ یہ ہے ایک نبی جو اللہ سے اس قدر ڈرتی ہیں نبی ہونے کے باوجود، اور ایک ہم گناہ گار ہیں، کبھی رونا نہیں آتا ہے۔ قبر حشر کا کچھ پتہ نہیں، بس دنیا میں جی رہے ہیں، دنیا چاہیے، دنیا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔